سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بڑھتا ہوا معاشی عدم استحکام، جو کہ اس کے جو گہرے بادل ہیں جو کہ پاکستان پہ منڈلا رہے ہیں، اب اس پورے منظرنامے میں ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارے سیاسی اور جو ہمارے معاشی ماہرین ہیں ان کی ہم تجاویز پہ غور کریں تو ان میں ہمیں ایسا کوئی حل نہیں ملتا، ایسی کوئی تجویز نہیں ملتی جس میں انہوں نے ایک عام آدمی کی بات کی ہو، ایک غریب آدمی کی بات کی ہو یا مڈل کلاس طبقے کی بات کی ہو۔ ان کی جو تجاویز ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ کفایت شعاری اختیار کی جائے۔ اب کفایت شعاری غریب عوام اختیار کرے گی، مڈل کلاس طبقہ اختیار کرے گا، اور جو ہماری اشرافیہ ہے وہ چاہے ہماری ملٹری سے ہو یا وہ سیاستدان ہو یا بزنس مین طبقہ ہو، وہ عیاشیاں کرتا پھرے، وہ عام عوام کے جو ٹیکس ہے ان پہ عیاشیاں کرتا پھرے، اور عام عوام کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کفایت شعاری اختیار کریں۔ اب یہ تو اس چیز کا حل نہیں ہے۔ یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ دنیا کی امیر ترین اشرافیہ میں سے ایک ہے، اور ان کو جو سالانہ مراعات ملتی ہیں وہ 2600 ارب پاکستانی روپے سے زیادہ کی مراعات ہیں۔ تو اس بات کو آپ سوچیں کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے معاشی عدم استحکام کا شکار رہا ہے، کہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ زن اشرافیہ جو کہ اپنی مراعات پہ بات نہیں کرتی، اپنی مراعات کو کم کرنے کی بات نہیں کرتی۔ اب جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس کا جو نقصان کس کو ہوگا؟ وہ غریب کو ہوگا، وہ ایک مڈل کلاس طبقے کو ہوگا۔ اشرافیہ کو کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ ان کو تو پیٹرول گورنمنٹ کی طرف سے مل رہا ہے۔ پاکستان میں سالانہ لاکھوں لوگ، لاکھوں غریب غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جس نظام میں ہم پل بڑھ رہے ہیں، جس نظام میں ہم رہتے ہیں، جس معاشی نظام کے تلے ہم لوگ دبے ہوئے ہیں، وہ ایک ایسا نظام ہے جس میں امیر ترین ہوتا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہو جاتا ہے، اور جو سارا بوجھ ہے وہ مزدوروں میں پڑتا ہے، وہ ایک مڈل کلاس طبقے پہ پڑتا ہے، اور جو سیاسی ایلیٹ ہے، جو ہمارے سیاستدان ہے یا جو اشرافیہ ہے وہ عیاشیاں کرتی ہے۔ اگر 2600 ارب روپے کی جو ہماری بات ہوئی ہے، جس سالانہ رپورٹ پہ بات ہوئی ہے، اگر ہم اس پہ بات کریں کہ آپ اپنی عیاشیوں کو کم کر دیں، اپنی مراعات کو کم کر دیں، تو اس بات سے ان کو خطرہ ہو جائے گا۔ کوئی بھی معاشی ماہرین ہو یا کوئی بھی سیاستدان ہو، وہ اس چیز پہ بات کرنے کو تیار نہیں، وہ اس چیز کو پریکٹیکل میں لانے کو تیار نہیں کہ نا اس چیز پہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم اپنی مراعات کو کم کر دیں، جو سرکاری افسران کو جو پیٹرول ملتا ہے اس کے ساتھ جو ان کو روزانہ مراعات ملتی ہیں اس چیز کو کم کر دیں، تو اس چیز پہ وہ کبھی بات نہیں کریں گے کیونکہ اس چیز کو ان کو خطرہ ہے کہ ہماری جو عیاشیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان میں جو جتنی بھی سیاستدان سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کی جو قیادت ہوتی ہے وہ اشرافیہ سے تعلق رکھتی ہے، اور جو ان کے جو ہینڈلرز ہوتے ہیں اور ان کی جو کیمپینز چلاتے ہیں وہ بزنس مین ہوتے ہیں، جو کہ بعد میں یہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے جو مفادات ہوتے ہیں ان کا تحفظ یہی سیاستدان لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اس معاشی عدم استحکام سے نہیں نکل پاتا۔